کے علاوہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں. نعرہ تکبیر إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ پروگرام محفل حمد و نعت کا پروگرام ہے. نعت خوان حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہوگی اور آقا کی مدح و تعریف بھی کی ہوگی. سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کی کما حقہ حمد و ثنا اگر کسی نے کی ہے تو وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی اللہ کی حمد تعریف و ثنا آمنہ کے لال نے کی ہے اتنی تعریف کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی نعت اور میرے آقا کی تعریف اگر کسی نے کما حقو کی ہے تو وہ صرف عرش والا ہے. اللہ کی سب سے زیادہ حمد احمد نے کی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھے. اللہ کی سب سے زیادہ حمد و تعریف
احمد نے کی ہے، اور میرے نبی کی کما حقہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو وہ میرے اللہ نے کی۔ کوئی عالم، کوئی نعت خوان، کوئی قوال، کوئی مورخ، کوئی سیرت نگار، کوئی نعت خوان میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حافظ شیرازی نے پورا داستان لکھ دیا میرے نبی کی تعریف پر، آخر میں آ کے تو حد ہی کر دی۔ کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تساں تھکے ہوئے ہو؟ میں بڑا تھکے ہوئے، میں بیمار آدمی ہوں۔ لوگ میری حیات کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ جوان ہے۔ کہتا ہے سب حسینوں سے بڑھ کے حسین اور سب جمیلوں سے بڑھ کے جمیل، تو اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے کہ میں تیرے چہرے کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اس حد تک تعریف کرنے کے بعد حافظ کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے وہ ممکن نہیں، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کوئی تعریف نہیں کر سکتا کما حقو۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ ساری حقیقت بیان کر رہا، اتنی گل نال سمجھ نہیں تو نہ آ رہی۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، اس میں خوبیاں کتنی ہیں، نقائص کتنے ہیں، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، فرنیچر مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں صوفے پڑے ہوئے ہیں، ان پہ خوبصورت پوشش ہے، وہ دل کو موہ لیتے ہیں۔ ہم وہ صوفہ خرید کے گھر لاتے ہیں، بیٹھک میں سجاتے ہیں، 6 مہینے تو بعد جو پوشش ادھڑی وچوں کے نکلے، گندی روئی، اجڑا ہوا فوم، ٹوٹیوں یا لکڑیاں، گندیاں ٹاکیاں۔ کاریگر سے پوشیدہ تھا، جس نے بنایا ہے اس سے پوشیدہ نہیں۔ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ میری مسجد کا جو ممبر ہے یہ سن 2000 میں بنایا گیا تھا، چنیوٹ سے بنا تھا۔ اس دور میں اس پر 75,000 روپے خرچ آیا۔ ایک مستری تھا، 80 سال اس کی عمر تھی، دبلا پتلا کمزور سا۔ اس نے وہ ممبر بنایا۔ مجھے کہتا ہے مولانا جب میں ممبر بنا کے دکان میں نے رکھا تو یہاں سے ایک سنارا گزرا، صراف، اس نے ممبر کو دیکھا، اندر چلا آیا، اس آخیا بزرگو
اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتے ہی. مجھے کہتا ہے چھت سے نیچے پھینک دو, ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا, چول اپنی جگہ تو نہیں سرکے گی. اب وہ جانتا تھا کہ میں نے چول کس طرح فٹ کی ہے. کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے, اس میں نے کیا خوبیاں رکھی ہیں, کیا خامیاں ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے. اور کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تعریف کا اگر حق ادا کر کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا ہے اور قرآن میں کی. خدا کی قسم مجھے ان خطیبوں پر اور واعظین پر اور ان مقررین پر تعجب ہوتا ہے, بلکہ افسوس ہوتا ہے, جو میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیتے ہو. کیا بریلوی اور کیا دیوبندی واعظ اور خطیب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث قدسی ہے جی, اللہ نے کہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق, سونیا جو تین نہ بنانا ہوندا نا اسا کوئی شے بھی نہ بناندے. یہ تعریف ہو رہی ہے میرے نبی کی موضوع روایت سے. جن علماء نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا, لا ان کی کتاب میرے پاس, انہوں نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد آگے لکھا قال علی قاری, ملا علی قاری کہتا ہے حنفیوں کا عالم, ھذا حدیث موضوع. موضوع کا کیا معنی ہے؟ وضع کی گئی. موضوع کا کیا معنی؟ گھڑنتو. گھڑنتو رومال ہے کسی کے؟ گھڑی گئی ہے. گجرانوالہ کے لوگوں, جتنے شہری یہاں بیٹھے ہو, کل اگر تم بازار میں جا کے یہ کہو کہ بندیالوی نے یہ کہا ہے, جو بات میں نے نہیں کہی, میں نے وہ بات اپنی تقریر میں نہیں کہی, اور آپ وہاں جا کے کہتے ہیں بندیالوی نے یہ کہا ہے, یہ مجھ پر کیا ہوگا؟ اس کا کتنا گناہ ہے؟ مجھ پر بہتان باندھتا ہے, میری طرف بات کو منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی. میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے, میرے پیارے پیغمبر کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لام. مجھ پر جھوٹی بات منسوب کرو تو کہتے ہو یہ بہتان ہے, گناہ ہے, اور منبر پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو امام الانبیاء نے کہی. تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے کہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے؟ اور لوگوں, یہ پوری کائنات کسی شخصیت کے لیے, کسی نبی کے لیے, کسی امام کے لیے, کسی فرشتے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنی توحید پر بطور دلیل. اس لیے یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ لوگ اس کی ایک ایک چیز کو دیکھیں اور میری وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کریں.
اس لیے یہ کائنات بنی. ہوں آیت میں پڑھ دینا. یہ بھی کہہ رہے تھے نا مولانا بھائی ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. میں شروع کروں گا, آگے آیت آپ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے آپ سب کو وہ آیت یاد ہے. وما خلقت الجن, کرو مانا, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیے کہ وہ اس دھرتی پر میری عبادت کریں. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید پر نشان ہے. تصوف جانتے؟ تصوف کسے کہتے جانتے ہو؟ سچی گل ہے. تو سب مویا دا سر جان دو. تم تصوف کہڑی گیا آپ کو پتا ہوگا. تصوف ہوتا ہے اللہ اللہ سکھانا, خانقاہی نظام. یہ کوئی زمانہ تھا, خانقاہیں تھیں, اللہ والے لوگ بیٹھتے تھے. تھانہ بھون میں بیٹھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, احمد مدنی, صاحب بخاری, سید احمد ملیالوی. سب کو اللہ کی توحید زندہ باد. باقی کوئی زندہ رہے یا نہ رہے, اللہ کی توحید کو زندہ رہنا چاہیے. تھانہ بھون میں بیٹھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی. دیوبند میں بیٹھا ہے مولانا حسین احمد مدنی. لاہور میں بیٹھا ہے مولانا احمد علی لاہوری. اور وہاں بھچرا میں بیٹھا ہے مولانا حسین علی. لوگ دورہ حدیث سے فارغ ہو کے آتے ہیں, اللہ اللہ بھی سیکھتے ہیں, ساتھ قرآن بھی پڑھا رہا ہے. یہ خانقاہی نظام تھا, خانقاہی نظام. عالم بننے کے بعد لوگ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے تھے, کچھ وقت گزارتے تھے اس اللہ والے کے پاس. وہ اللہ والے لوگ تھے, انہیں دنیا کی لالچ پرواہ, اور ان کے جانے کے بعد اب چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہن مرید کچھ کھر کے نا تے پیر صاحب سمجھتے ہیں پیسے کٹدا پیا. لوگوں کی جیبوں پہ نظریں. خانقاہی نظام والوں نے پیٹرول پمپ لگا لی, سی این جی اسٹیشن بنا لی, پراڈو گاڑیاں ان کے پاس. اللہ والے کا کیا کام ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے, ایک مرید آیا, 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کیا. اس زمانے میں مرید, اس زمانے میں حضرت تھانوی صاحب کو کیا نذرانہ دیتے تھے؟ 2 پیسے, 1 پیسہ, 4 آنے. اب آپ کو کون سمجھائے یار کہ 4 آنوں کی بھی بڑی قدر تھی. اب اگر میری عمر کا راز نہ کھل جائے تو میں جب سکول میں پڑھتا تھا مجھے 1 آنا ملا کرتا تھا صبح, 1 آنا. 16 آنے دا روپیہ مجھے 1 آنا ملتا تھا. 1 پیسے دی شے لینی, 3 پیسے واپس. ہن اے بھی نہ سمجھ لینا کہ میں نوح علیہ السلام دے زمانے میں اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ, بس اس کی زبان سے کوئی نازیبا بات نکلی, سرمایہ دار جو تھا, مالدار جو تھا, ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے. تھانوی صاحب نے فرمایا 1,00,000 روپیہ اٹھاؤ اور میری خانقاہ سے باہر نکل جاؤ. نہیں قبول کیا. وہ بھی دنیا دار تھا. دنیا داروں کو تکبر ہوتا ہے اپنی دولت پہ. وہ کہنے لگا حضرت پورے ہندوستان میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دینے والا مرید نہیں ملے گا. آپ اٹھا رہے ہیں مجھے, آپ کو لوگ 4 آنے 1 آنا دیتے ہیں خانقاہ کے لیے, نہیں ملے گا. حضرت تھانوی بھی جلال میں تھے. حضرت تھانوی نے فرمایا نکل جاؤ.
اور ہندوستان کا چپا چپا چھان مارو، تجھے بھی 1 لاکھ روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ جاؤ، اب تو یہ کاروبار بن گئے، گئے اللہ والے۔ اب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ تو سمجھ آ گئی۔ زاغ کسے کہتے ہیں؟ زاغ کہتے ہیں کوے کو، شاہین کسے کہتے ہیں؟ عقاب، عقاب شاہین۔ علامہ اقبال کہتا ہے شاہینہ دی جگہ سی تے بہ گئے کون؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ قرآن کیسے فٹ آ رہا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ آپ میں سے کس کس نے حضرت شیخ القرآن سے دورہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام اللہ خان، علامہ مدیالوی صاحب۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں حضرت شیخ القرآن والا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اچھے لوگوں کے بعد برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی کیا کی؟ الشہوات، خواہشات، دین کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ حضرت شیخ کیسا ترجمہ کرتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا غلام اللہ خان۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے لوگوں کی جگہ برے لوگوں نے سنبھالی، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات، تے مریدنیاں دے پچھوں بھجن لگ گئے۔ شہوات کا معنی کی حضرت کیا ہے؟ نماز کو ضائع کیا تے مریدنیاں دے ختم ہو گئی ہیں وہ باتیں، ختم۔ اپنی زمینیں خود ہل چلاتا ہے، خود پانی دیتا ہے، خود گندم کاٹتا ہے، پھر گاتا ہے، پھر بوریوں میں بند کرتا ہے، بوریوں میں بند کر کے گھر لاتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے چکی میں آٹا پیس کے طالب علموں کو کھلا دو۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ کوئی مولوی تے کوئی عالم اپنے گھروں، اللہ دی قسم ہے جس زمانے تقریریں نہیں ہونی تو کسی خطیب کو پوچھو آج کل کنجے گزر رہی ہے کہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو گھر سے کھانا حرام سمجھتے ہیں، یہ کھلا رہا ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا بھاگتے ہوئے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بابا ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے، ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے۔ اور حضرت صاحب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں اللہ راضی تھی وی سن اللہ دیندا بھی تا انہاں دی وجہ تو پہ آیا۔ ختم ہو گیا وہ معاملہ، وہ اللہ والے چلے گئے۔ وہ جو تصوف تھا وہ خانقاہی نظام تھا، اللہ اللہ سکھانا تھا، لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا۔ میں نے تصوف کی کتابیں پڑھی، میں نے دیکھا کہ تصوف کیا ہے، اس کے اندر میں داخل ہوا، پھر میں نے اسے بھاری پتھر سمجھا، چوم کے چھوڑ دیا، باہر نکل آیا۔ میں ان کتابوں میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، بس وہ مجھے پسند آ گیا، میرے مسلک کی ترجمانی کرتا تھا، تمہیں بھی سنا دیتا، تمہیں پسند آئے تو ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ نعت خانہ کوئی سبحان اللہ دا سٹاک تواڈے کول چھوڑے آتے۔ صوفی کہتا ہے وہ کوپل، اردو میں کوپل کہتے ہیں،
हमारी पंजाबी में कहते हैं अंगूरी, सिट्टा, सिट्टा पत्ता जो सबसे पहले जमीन से बाहर निकलता है, ये सरिये दा हुंदा। कहीं चुप बैठे पे मता सरिये दा हुंदा होवे। सरिये का होता है फूंक मारो ना दूसरी तरफ जा लगे। कभी सोच तो सही, इसने सख्त जमीन का सीना किस तरह चीरा और किस तरह बाहर निकला। सूफी कहते हैं तुमने कभी देखा कि ये अंगूरी और ये पत्ता मशरिक की तरफ मुंह करके निकला हो, या ये मगरिब की तरफ मुंह करके निकला हो, या शुमाल की जानिब या जुनूब की जानिब? नहीं नहीं, जब भी ये पत्ता जमीन से बाहर निकला तो सीधा आसमान की तरफ रुख करके निकला। सूफी कहता है इसे सिट्टा न समझ, शहादत की उंगली समझ। जो आसमान की तरफ बुलंद करके वो सिट्टा कहता है मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये कायनात अल्लाह ने बनाई है अपनी तौहीद पर बतौरे कि लोग इसको देखें और मेरी तौहीद को लोग समझें। ये तालिब इल्म बैठे हैं, अक्सरियत है तालिब इल्मों की, और तालिब इल्मों में तकरीर करनी मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है। ये कमरे जाके साड़ियां नकला लाने, बड़ी मुश्किल होती है, इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी बंदे ने तालिब इल्म को कहा था कि मट्टी के ढेले और पत्ते की दोस्ती हो गई, पत्ता था दरख्त का और ऐसा ढेला, इसकी दोस्ती हो गई। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी दोस्ती क्यों हुई है? तो मिट्टी का ढेला कहने लगा जब बारिश होती है ना तो ये मेरे ऊपर आ जाता है तो मैं बच जाता हूं, और पत्ता कहने लगा जब तेज हवा चलती है तो फिर ये मेरे ऊपर आ जाता तो मैं बच जाता हूं। तालिब इल्म आख्या ते जे अंधेरी ते बारिश इकट्ठी आ जाए तालिब इल्म होते हैं। मुझे बताइए, तालिब इल्म बेहतर जानेंगे, उलमा मेरी बात की दाद देंगे, ये जिस जहान में हम रह रहे हैं इसको कहते हैं आलम। इसका क्या नाम है? आलम। लाम के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर, लाम के नीचे जेर हो तो आलिम। आलिम निकला इल्म से, जानने वाला। आलम निकला है अलम से। अलम का माना क्या होता है? झंडा। झंडा। अलम का माना क्या होता है? झंडा। ये अरबी जबान है, ये अरबी जबान है। इसके मुकाबले में उर्दू पंजाबी तो खुदा की कसम यतीम जबान, इनकी वक़्त ही कोई नहीं। झंडा क्या भाई? झंडा क्या? उर्दू में क्या है? झंडे का क्या मतलब? अरबी में अलम। झंडे को अलम इसलिए कहते हैं कि अलम का माना है निशान। इससे एक लफ्ज निकला अलामत, आपके उर्दू में इस्तेमाल होता है अलामत, निशानी। तो झंडे को अरबी में अलम इसलिए कहते हैं कि झंडा मुल्क का और जमात का क्या होता है? ये अरबी जबान है। इसमें जो चीजों के नाम रखे गए ना उनका भी कोई ना कोई मान है। अब ये चांद है, चांद हमारे पंजाबी उर्दू में चांद, अरबी पहली के चांद को हिलाल, 14वीं के चांद को बदर, मुतलक चांद को कमर। तो पहली के चांद को हिलाल क्यों कहते हैं? हिलाल का माना है आवाज का बुलंद होना। हिलाल किसे कहते हैं? आवाज का। ये रोयत हिलाल कमेटी यानी पहली का चांद देखने वाली जिन्हें 13 नंबर दी ऐनक पाई, उन्होंने भेड़ नजर नहीं आती।
ये उन्होंने को चंद विखा रहे, वेखो चंद भाई तुसा साल रोयत हिलाल कमेटी। पहली के चांद को हिलाल क्यों कहती है? हिलाल का मायना है आवाज का बुलंद होना, शोर। अगर आप में से किसी को याद हो तो एक दौर था जब हम छतों पे चढ़ के चांद देखा करते थे। अब हम टीवियों के सामने बैठ के देखते हैं, कभी रात 11 बजे, कभी रात को 10 बजे। उस जमाने में क्या होता, मगरिब की नमाज पढ़ी, छत पे चढ़ गया, मस्जिद की छत पर, उस कोठे पर, उस कोठे पर, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान खड़े हैं छतों पर, निगाह इस तरफ है। जो ही चांद नजर आया, एक बंदे ने कहा वो है चांद, दूसरे ने कहा कहां वो, फिर शुरू हो गया मुबारक मुबारक मुबारक। पहली के चांद को देखकर चूंकि आवाजें बुलंद होती हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पता नहीं कितने लोग मेरे इस इशारे को समझेंगे। इत्थों ही निकलिया वमा ओहिल्ला जी, वमा ओहिल्ला बिही ले गैरिल्लाह, जिस पर आवाज बुलंद की जाए। गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए मां से मुराद हर चीज है। जिस चीज पर गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए आवाज बुलंद की जाए वो हराम है। मौलाना हुसैन अली कहती हैं मां से मुराद कलमा है, कलमा। जिस कलमे के साथ गैरुल्लाह के लिए आवाज बुलंद की जाए, मैं फलां जगह पे जाके नियाज चढ़ाऊंगा, हजरत साहब कहते हैं ओ शैतान अपनी जगह ते रह गई, एक कलमा बोलना भी हराम है। वमा उहिल्ला भी। तो आलम किससे निकला है? अलम से। अलम का मायना क्या है? झंडा। तो झंडे को अलम क्यों कहते हैं? ये मुल्क का क्या होता है? जमात का। जहां भी ये झंडा आपको नजर आएगा आप फौरन समझ जाएंगे इशाअत तौहीद का झंडा। जहां हमारा कौमी परचम लहराएगा आप समझेंगे ये पाकिस्तान का निशान, झंडा। सन 1992 की बात है, मैं हज पे गया तो हम कोई 15-20 बंदे थे, इकट्ठे ग्रुप था। अरफात से जाना था मुजदलफे गुरूब आफ्ताब के बाद। तय ये हुआ कि सवारियों पे नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। कुछ औरतें भी थी, बूढ़े भी थे। फिर ख्याल आया कि जब जाएंगे मुजदलफे की तरफ तो कोई बंदे अगे पीछे हो गए थे, फिर की करेंगे? कोई औरतें, कोई बूढ़े। हमने कहा कोई निशान बनाओ जी। असा एक सोटी उत्ते लोटा टंगे, ये सुर्ख रंग का लोटा जो है ना, ये साडा निशान है। पूरी पार्टी जड़ी है नाल नाल रहे, इसके करीब करीब रहे। निशान बनाया हमने, निशान। हम जो बाहर सड़क पे आए, लोटे ही लोटे, कोई सावा, कोई पीला, कोई नीला, वो हर बंदे ने यही निशान बनाया हुआ था। तो झंडे को अलम इसलिए कहती हैं कि ये मुल्क का, जमात का निशान है। इसी से अलामत निकली, इसी से आलम बना। गुजरावाला के लोगों इस जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि इस जहान का एक एक जर्रा मेरे रब की तौहीद का निशान है। इसलिए इस जहान का नाम क्या पड़ गया है? हर गियाह के अज़मी रोयत वहदहू ला शरीक लहू गोयत। कहां से मैंने बात को चलाया और मैं कहां निकल गया यार। मुझे ताज्जुब होता है उन खतीबों पर, मुझे ताज्जुब होता है उन मुकर्रिरीन पर जो मेरे आका की अजमत को बयान करने के लिए सहारा लेती हैं मौजूद रिवायतों का, मन घड़त हदीसों का सहारा लेती हैं। इशाअत तौहीद व सुन्ना के खुतबा और उलमा और मुकर्रिरीन का ये तुर्रा इम्तियाज है कि ये मुस्तफा की अजमत भी बयान करते हैं तो सहारा कुरान का लिया करते हैं कि जिस तरह उसने तारीफ की है
اس طرح کوئی بھی میرے آقا کی تعریف ہو نہیں کر سکتا. اس نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے, اداؤں کے تذکرے کیے. تھک گئے ہو؟ یہ تسی تھک گئے ہو تو پھر میں بھی ٹرا. دوسرے پارے کی ابتدا پڑھو, سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. یہ اللہ نے اشارہ دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ان قریب ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے, بیت اللہ بنا دیں گے. اب نبی پاک کا دل تھا کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے. یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں, مولانا حسین علی اس کے قائل نہیں رحمت اللہ, وہ الگ معنی کرتے ہیں, میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ کا دل تھا کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے, اشارہ اللہ نے دے دیا تھا کہ ان قریب کرنے والے ہیں. تو میرے نبی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ جبریل آئے, وحی لائے. بار بار اللہ نے میرے نبی کی اس ادا کا قرآن میں ذکر کی. قد نرا تقلب وجهك فی السماء, تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں نہ پہنچے تو اس گل تے نہیں پہنچے, ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی محبوب اے جڑی مجازی محبت ہے, گندی کتی محبت, کوئی محبوب اپنے عاشق کو کہے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں, ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کول اس دا مزہ پوچھو, اس میں کتنا لطف ہے. محبوب کہتا ہے میں تیری ادائیں دیکھ رہا ہوں, اور یہاں رب کائنات کہتا ہے بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو میں نے ہو گیا نرادا, ہم دیکھ رہے ہیں. قد دا معنی کون کرے گا؟ قد نرا, اس قد نے جو مزہ پیدا کیا, جو لذت پیدا کی, جو حظ پیدا کیا, جو عقیدت, محبت, الفت, خدا دی قسم اردو تے لفظ ہی کوئی. قد دا مزہ پورا کرے اردو چ کوئی لفظ نہیں. پنجابی چ معنی کرنا سمجھ آئیں گے انشاءاللہ آپ. قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں, ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں. اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کی. تو جو تعریف کا حق, میرے نبی کی تعریف کا حق اللہ ادا کر سکتا ہے, کوئی بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا. کیے لوگوں نے تعریف, میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا خیال ہے, آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل. آپ ضرور نہیں کہ میری تائید کریں, آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ شعر و شاعری کی دنیا میں جو شعر حسان ابن ثابت نے کہہ دیے ہیں نا, اس کا کوئی جواب, کوئی جواب. اور پھر میرے نبی نے اس کو جس طرح پڑھایا نا, اس کا بھی کوئی جواب. مسجد نبوی ہے, منبر میرے نبی کا ہے. حسان کو میرے نبی نے منبر پہ بٹھا دیا, خود میرے نبی نیچے بیٹھ گئے. حد نہیں ہوگی. مسجد نبوی, منبر میرے نبی کا, حسان منبر پہ ہیں, سننے والے کون ہیں؟ کراؤں تعارف سننے والوں کا, دو لفظوں میں کرا دیتا ہوں, دو لفظوں میں کرا دیتا ہوں. سننے والے وہ ہیں, سننے والے وہ ہیں کہ انہیں
جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو ان کی تلاش تھی. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. سننے والے وہ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی. ذرا کلن دا معنی کرو یار. کلن اوکھی گل یہ تسی دعا کول تے نہیں سمجھی بیٹھے. او کل کل او تے تواڈے شہریاں دا کل کی ہوندا؟ ایک کیلے دے 3 ٹکڑے. یہ تمہارا کل ہوتا ہے. ایک کیلے کے 3 ٹکڑے تے چھولے. ساڈے علاقے چاہو بندیال دے علاقے چاہو تو سمجھ آوے کل آدھے قسم میں. خدا دی قسمیں رنگین چارپائیاں ریشمی بسترے ان ٹچ کمبل 2 گھوڑے بوسکی دے تھان خشک فروٹ دیاں بوریاں. جی جب ملک کوئی وہاں مرتا ہے نا چودھری ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں. ٹرکوں میں جاتا ہے سامان اور وہ گھر میں جا کے کہتے ہیں یا اللہ ملک نو بخش دے. نہیں وہ آتے ہیں یا اللہ انہاں دا ایک بندہ ہور مار انہاں دا ایک بندہ ہور. یہ خوش ہے میری میت کو ثواب پہنچ رہا ہے. کلن اور طالب علموں تو تو بولو یار. کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, پہلوں کا درجہ پچھلوں سے بلند ہے. اللہ کو پتا تھا پھر لوگوں نے کہنا ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے, لالچ میں لائے, ڈر کے لائے, خوف سے لائے. ابو سفیان اس کا گھرانہ ڈر کے ایمان لایا. اللہ کو پتا تھا. اللہ نے فرمایا درجہ پہلوں کا بلند ہے لیکن کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. سننے والے کون ہیں؟ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ گئے. جنت کی حوریں ان کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ اپنے رخسار ملنے میں فخر محسوس کریں. معمولی لوگ تھے وہ, میرے نبی کے یار تھے, میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا کرتے تھے, معانقے کیا کرتے تھے. عمرہ کر آوے, مدینے ہو آوے, اتھے جگہ جگہ دا میری قسمت ویکھو میں جالیاں ویکھ کے آیا. میری قسمت ویکھو میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا, میں اود پہاڑی دیکھ کے آیا ہوں, میں مسجد نبوی دیکھ کے آیا ہوں, میں روزے کی تو روزیاں دیاں جالیاں ویکھیں تے کدائی نہیں کھلوندا تو. ان پر تنقید کرتا ہے جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے, میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے, جن کی بیٹیوں کا نکاح میرا نبی پڑھا کرتا تھا, جن کے جنازے میرا نبی پڑھا کرتا تھا. ان پہ تو تنقید کرتا ہے. مرشد دعا کر دے نا, مرشد پیر صاحب کوئی دعا کر دیں, کہتا ہے میری قسمت ویکھو جی مرشد اور دعا کیتی ہے عرش دا سینہ چیر کے اے دعا تر گئی ہے اتے. میرا مرشد ہے, میرا پیر ہے, اس نے میرے لیے دعا کی ہے. تیرے واسطے تیرا مرشد دعا کرے او عرش دا سینہ چیر دے وے, تے جس وقت آمنہ دا لال جھولی اٹھا کے دعا کرے اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وحد بھی, اس دعا کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں. تیرا مرشد دعا کرے تو عرش کا سینہ چیر دیتا ہے, اور کائنات کا آقا معاویہ کے لیے دعا کر رہا ہے.
یہ پھر کسی محفل میں آؤں گا تو اس پر اظہار خیال کروں گا انشاءاللہ۔ اب تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، مسجد نبوی ہے، منبر پہ حسان ہے، میرا پیارا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، سامعین کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذی النورین ہے، حیدر کرار ہے۔ یہ کیا ہمارے نعت خان ہیں؟ پہلے ہندوستان دے گانے سن دیں، پھر اس طرح سے نعتاں بنا، کیوں بھائی گانے کی طرح سے نعت انج بنتی ہے جب تک سنو نہیں۔ چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، چٹ جو خشخشی داڑھی، میں صدقے جاواں مدینے والے تے، من مدینے والے دی شکل چنگی نہیں لگتی، صدقے جاواں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاروبار ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ نعت خان تھا حسان، حسان نے نعت کا مصرع اٹھایا، رب نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو سنایا، حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب سے یہ آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں، میں نے تجھ سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، تجھ سے بڑھ کے خوبصورت دیکھ بھی کس طرح سکتے تھے؟ کسی ماں نے تجھ سے خوبصورت بچہ بڑھ کے جنا ہی نہیں، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سبحان اللہ کس دیے بے ختم کراں؟ جبریل نے کہا مولا یہ اجازت ہوے تو ایک گل میں بھی کراں کہ کر۔ جبریل نے کہا مولا ذرا حسان کو پوچھ کے دے اس ویکھیا کیے۔ یہ کہتا ہے میری آنکھیں فٹ ہوئی ہیں چہرے پہ تو تجھ سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا کیا ہے؟ یا مکہ دیکھا، یا مدینہ دیکھا، یا جدہ دیکھا، طائف دیکھا، چار شہر دیکھ کے کہتا ہے میں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا میری آنکھوں نے۔ مولا مجھ جبریل سے پوچھ، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں دیکھا، حضرت موسیٰ کو کبھی کوہ طور پر، کبھی فرعون کے دربار میں، کبھی بحر کلزم کے کنارے پہ دیکھا۔ مجھ سے پوچھ مولا، میں نے حضرت یعقوب کو روتے ہوئے دیکھا اور یوسف کے حسن کی بہاریں کبھی کنویں میں، کبھی مصر کے بازار میں، کبھی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں دیکھی۔ میں حضرت عیسیٰ کو نورانی پروں پہ بٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا، آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، لیکن تجھی بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے مشرق میں جا کے دیکھا، پھر میں نے مغرب میں جا کے دیکھا، پھر شمال میں جا کے دیکھا، پھر جنوب میں جا کے دیکھا، پھر میں نے سریا پہ دیکھا، پھر میں نے تحت الثری میں دیکھا، پر تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حسان نے کہا جبریل اپنی کر لئیے، ہوں ذرا میری بھی سن۔ خلقت مبرام من کل عیب، خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ، میں تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے، نہ تیرے باطن میں عیب، نہ تیرے ظاہر میں عیب، نہ تیرے اندر عیب، نہ تیرے باہر عیب۔ میں جب تیرے چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، ہونٹوں کا تبسم دیکھتا ہوں، ماتھے کی سلوٹیں دیکھتا ہوں،
ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، آنکھوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا تو تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، وہ اسی تیج اترے ہو پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہوں، نہیں نہ اترے۔ بازار چند من چلے جاندے پہ نا، من چلے چند 4-5 دوست، اگو کوئی ڈاڈی سونی شے آ جائے، دل چی کھب جائے، ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے ہیں اللہ ہی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے، اللہ ہی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے۔